السلام علیکم دوستو، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستو، خدا کا شکر ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا۔ تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عید مبارک ہو۔ خدا کی طرف سے خوشی و مسرت کا یہ دن ہمیں رمضان المبارک ہی کی برکت سے نصیب ہوا ہے کہ ہم نے رمضان کی نعمتوں سے اپنی جھولیاں بھریں۔ خدا نے اپنی اس نعمت پر شکر اور خوشی ظاہر کرنے کے لیے ہمیں عید کا پرمسرت دن عطا فرمایا، کیونکہ ہمارا رب چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے کہ ہم اس کی نعمتیں ملنے پر اظہار خوشی کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اس لیے روزوں کی فرضیت اور احکام کو بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا گیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کہو اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی اور تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی جب رمضان کے دن پورے ہو جائیں تو خدا کی طرف سے رمضان کے احکام کی پابندی کی ہدایت ملنے اور اس کا شکر ادا کرنے پر تم تکبیر کہو، تکبیر والی نماز پڑھو، یعنی ایسی نماز جس میں عام نماز سے زیادہ تکبیریں ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا گیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ فرما دیجئے اے محبوب کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوئی، پس انہیں چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو وہ جمع کرتے ہیں۔ زندگی کے لیے ایک مکمل قانون قرآن کا ملنا ہم پر خدا کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمیں اس نعمت کے ملنے پر کوئی خوشی ہوئی یا نہیں، کیونکہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ خدا کا ارشاد ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کو ظاہر کر کے اس پر خوش ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ شکر ادا کرنا خدا کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر زیادہ کر دوں گا، اور تم نے ناشکری کی تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ شکر ادا کرنے والوں پر نعمتوں اور رحمتوں کی بارش زیادہ ہوتی ہے، اور ناشکری کرنے والے عذاب الہی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ غرض کی عید کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہے، خدا کی نعمت ظاہر کرنے اور اس پر شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ اس دن مسلمانوں کو آپس میں ملنا جلنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور باہمی محبت و الفت ظاہر کرنا چاہیے کہ خدا کو اپنے بندوں کی یہ ادا بہت پیاری ہے۔ خدا اس حال میں بندوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں پر اپنے بندوں سے فخر کرتا ہے۔ فرشتے تو انسان کو صرف فتنہ و فساد کرنے والا ہی سمجھتے تھے، لیکن آج دیکھیں کہ اس انسان میں میرے یہ بندے بھی ہیں جنہوں نے میرے لیے روزے رکھے اور رمضان کے تمام احکام کی پابندی کی۔ آج میرے یہ بندے کتنے پیارے انداز میں میری تکبیر کہہ رہے ہیں، میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہمارے رب اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کا پورا ثواب دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، میرے بندوں اور میری بندیوں نے میرا فریضہ پورا کر دیا جو ان پر تھا، پھر دعا میں شور مچاتے نکل پڑے ہیں، یعنی انہوں نے پابندی سے پورے مہینے روزے رکھے اور اب تکبیر کہتے تسبیح پڑھتے گھر سے نکل پڑے ہیں۔ خوشیاں ان کے چہروں کو چمکا رہی ہیں، ایمان سے ان کے دل بہت روشن ہیں، سب آبادیوں سے نکل کر میرے دربار میں سجدہ کر رہے ہیں، مجھ سے مغفرت، عافیت اور دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ پس مجھے اپنی عزت، اپنی جلال، اپنے کرم، اپنی بلندی اور اپنے بلند مرتبہ کی قسم، میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر فرماتا ہے اے میرے بندوں،
लौट जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया और तुम्हारी बुराइयों को खूबियां बना दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फयरजिऊन मगफूरन लहुम, फिर यह लोग बख्शे हुए लौटते हैं। मुलाहिजा फरमाइए आपने कैसा मुक़द्दस बाबरकत दिन है हमारी ईद का। दुनिया का कोई मजहब अपने मानने वालों को त्योहार का वो तस्वुर और तरीक़ा नहीं देता जो इस्लाम हमें अता फरमाता है कि हमारी ईद का दिन दूसरी कौमों के त्योहारों की तरह लहो लईब और मजहब व अखलाक से आज़ादी का दिन नहीं, बल्कि खुदा की याद और उसके फजल एहसान पर उसका शुक्र अदा करने का दिन है, जिसमें हमारी खुशी में अल्लाह के फरिश्ते भी शरीक हैं और ख़ुद हमारा रब भी इस हाल में देखकर खुश है। बस हमें इस खुशी के दिन को मनाने का तरीका यह बताया गया कि ईद का सूरज तुलू होने से पहले हम नमाज फ़ज्र अदा करें। मर्द मसाजिद में जमाअत के साथ पढ़ें, औरतें घरों में अदा करें। फिर ख़ास तौर पर जिस्म की सफाई के लिए गुस्ल करें। सबसे बेहतर जो लिबास नसीब हो पहने। खुशबू वगैरह जीनत की वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करें जो शरीयत ने हमारे लिए जायज़ करार दिया है। जिस तरह हमारा जिस्म और लिबास बेदाग साफ सुथरा है, इसी तरह हम अपने दिल को भी बुग़्ज़, कीना और नफ़रत व अदावत के दाग मैल कुचैल से साफ़ कर लें। खुतबाए इमाम सुने और हाथ उठाकर खुदा से खूब मांगें, फिर आपस में गले मिलें, मुबारकबाद दें। अब ईद मनाने खुदा को याद करने वाले जब घर वापस होंगे तो यकीनन मगफूर बख्शे हुए होंगे। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिस पर हमारा ईमान है। औरतें घरों में रहकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती रहें। वो अगरचे आज ईद की खुसूसी नमाज अदा नहीं करेंगी कि उन पर नमाज ईद वाजिब ही नहीं, लेकिन घरों में रहकर जिम्मेदारियों को पूरा करना ही उनकी इबादत है। और जिस तरह बख्शिश की खुशखबरी मर्दों के लिए है, इसी तरह औरतों के लिए भी है। बस हमारी जिम्मेदारी है कि ईद को उसी तस्वुर और तरीके से मनाया जाए जो इस्लाम ने हमें बताया है। उस मुक़द्दस दिन को रस्म ना समझा जाए, शरीयत के खिलाफ कोई अमल ना होने पाए, तो वाकई ईद हमारी ईद है, बड़ी मुबारक, बरकत और ज़रिए मग़फ़िरत है। आइए दुआ करें कि मौला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कल के दिन को हमारे लिए अपनी रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का दिन बना और हमें और दुनिया भर के मुसलमानों को हमेशा के लिए खुशियाँ नसीब फरमा, आमीन। मेरी तरफ से और इन मज़ामीन के मुरत्तिब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।